السلام علیکم، میرا نام نصیر عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نصیر ٹیک پرو۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ونڈو 10 میں اور 11 میں پائتھن کو کیسے انسٹال کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس میک یا لینکس ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ان کا انسٹالیشن طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو پائتھن انسٹال کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹپ دوں گا جو آپ کی پروگرامنگ کی دنیا میں نئے دروازے کھولے گا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ یہ ٹپ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پائتھن کیا ہے اور ہمیں اسے کیوں انسٹال کرنا چاہیے۔ پائتھن ایک طاقتور، آسان اور بہت ہی مقبول پروگرامنگ زبان ہے جو مختلف شعبوں میں استعمال ہوتی ہے۔ پائتھن کی سادگی اور ورسٹائلی کی وجہ سے یہ ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، ویب ڈیولپمنٹ، گیم ڈیولپمنٹ اور مصنوعی ذہانت (AI) جیسے شعبوں میں سیکورٹی، نیٹ ورک سیکورٹی اور ڈیٹا پروٹیکشن، یہ سب کام آپ پائتھن کے ذریعے بآسانی کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں پائتھن بہت مقبول ہے۔ اس کے انسٹال کرنے سے آپ کو مختلف پروجیکٹس اور نئی مہارتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ چلیے انسٹالیشن کا عمل شروع کرتے ہیں۔ اب ہم پائتھن کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے تمام مراحل کو غور سے دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو کچھ انتہائی ضروری سیٹنگز کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اہم نکات: کون سے آپشن چیک کرنے ہیں، کون سے آپشن ان چیک کرنے ہیں، ہر آپشن کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مرحلہ سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سے آپ جس مقصد کے لیے پائتھن انسٹال کر رہے ہیں وہ آسانی سے پورا ہو سکے اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے گوگل کروم یا کسی بھی ویب براؤزر کو اوپن کر لینا ہے اور گوگل سرچ بار میں پائتھن ڈاؤن لوڈ لکھ کر سرچ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سرچ کریں گے سب سے پہلا نتیجہ پائتھن کی آفیشیل ویب سائٹ ہوگا، یعنی python.org۔ آپ نے اسی لنک پر کلک کر کے اسے اوپن کرنا ہے۔ پائتھن کی آفیشیل ویب سائٹ www.python.org۔ آپ کی آسانی کے لیے میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پائتھن کی آفیشیل ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا۔ یہی وہ ویب سائٹ ہے جہاں آپ کو اسٹیبل ورژن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ میں نے گوگل کروم میں پائتھن کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن کر لی ہے، جہاں آپ کو پائتھن 3.13.2 جو کہ 4 فروری کو ریلیز ہونے والا لیٹسٹ اسٹیبل ورژن ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو کچھ دیر بعد دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں نیا اپڈیٹ آ چکا ہو۔ اگر آپ ونڈوز پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ونڈوز پر کلک کریں، جبکہ لینکس یا میک او ایس پر انسٹال کرنے کے لیے ان کے متعلقہ آپشن پر کلک کریں۔ جب آپ ونڈوز پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اسٹیبل ریلیز اور پری ریلیز کے 2 آپشن آئیں گے۔ یہی آپشنز آپ کو لینکس اور میک او ایس پر کلک کرنے پر بھی نظر آئیں گے۔ یہاں پر آپ نے ہمیشہ اسٹیبل ریلیز کو ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کیونکہ پری ریلیز صرف تجربہ کار افراد کے لیے ہوتی ہے جو ڈیٹا سائنس اور ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ پری ریلیز میں کچھ بگز بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ماہرین تو فکس کر سکتے ہیں، لیکن عام صارفین کے لیے یہ مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اسٹیبل ریلیز ہی استعمال کریں گے جو کہ تمام خصوصیات کے ساتھ مکمل اور محفوظ ہوتی ہے۔ اس وقت لیٹسٹ اسٹیبل ریلیز پائتھن 3.13.2 ہے اور میں اسے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں۔ جب آپ نیچے اسکرول کریں گے تو یہاں آپ کو پائتھن کے تمام ورژن نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو کسی پرانے ورژن کی ضرورت ہو تو آپ اسے بھی یہیں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ تازہ ترین اسٹیبل ریلیز کو ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو 32 بٹ اور 64 بٹ کے ورژن نظر آئیں گے۔ آپ نے اپنے PC کے مطابق صحیح ورژن منتخب کرنا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا سسٹم 32 بٹ ہے یا 64 بٹ تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں۔ ونڈوز میں چیک کرنے کا طریقہ: دس PC یا مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کریں اور پراپرٹیز پر جائیں۔ یہاں سسٹم ٹائپ میں دیکھیں، اگر آپریٹنگ سسٹم 64 بٹ لکھا ہے تو آپ کو 64 بٹ ورژن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اگر آپریٹنگ سسٹم 32 بٹ لکھا ہے تو آپ کو 32 بٹ ورژن ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ 64 بٹ سسٹم پر 32 بٹ اپلیکیشن چل سکتی ہیں، لیکن پائتھن 32 بٹ کو 64 بٹ سسٹم پر انسٹال کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ ریم اور پروسیسنگ کی صلاحیتوں کو مکمل استعمال نہیں کر سکتا۔ 64 بٹ سسٹم زیادہ ریم اور زیادہ طاقتور پروسیسنگ کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے زیادہ تر جدید کمپیوٹر 64 بٹ ہی ہوتے ہیں۔ چونکہ میرا 64 بٹ سسٹم ہے اس لیے میں 64 بٹ ورژن ڈاؤن لوڈ کروں گا۔ اگر آپ کا 32 بٹ PC ہے تو آپ کو 32 بٹ ورژن منتخب کرنا ہوگا۔ جیسے ہی میں 64 بٹ ڈاؤن لوڈ ونڈوز انسٹالر پر کلک کرتا ہوں تو میرا براؤزر خود کار طور پر پائتھن کا سیٹ اپ فائل ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں اوپر ڈاؤن لوڈ بار میں ایک ایرو آئیکن نظر آ رہا ہے، میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں یہاں کلک کرتا ہوں ایک پاپ اپ ونڈو کھل جاتی ہے، اس میں ایک فولڈر آئیکن نظر آ رہا ہے، میں اس پر کلک کرتا ہوں تاکہ ڈاؤن لوڈ فولڈر کھل جائے۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 64 بٹ انسٹالر پائتھن 13.2 کامیابی سے ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور فوراً پائتھن انسٹالر وزارڈ میرے سامنے آ جاتا ہے جو انسٹالیشن کے لیے تیار ہے۔ اب ہم پائتھن انسٹالیشن وزارڈ کو غور سے دیکھیں گے کیونکہ یہاں کچھ اہم سیٹنگز ہیں
جن پر خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ یہاں سب سے پہلے انسٹال نو اور کسٹمائز انسٹالیشن کے 2 آپشن نظر آ رہے ہیں، لیکن نیچے 2 بہت ہی اہم چیک باکس ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا ایڈ پائتھن ٹو پاتھ ہے۔ اس آپشن کو چیک کرنا لازمی ہے کیونکہ اس سے پائتھن کو آپ اپنے کمپیوٹر میں کسی بھی جگہ سے استعمال کر سکیں گے، جیسا کہ کمانڈ پرامپٹ یا پاور شیل میں بغیر کسی اضافی کنفیگریشن کے۔ اگر آپ اسے چیک نہیں کریں گے تو پائتھن کو چلانے کے لیے ہر بار اس کے انسٹالیشن فولڈر میں جانا پڑے گا، جو کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپشن یوز ایڈمن پریویلیجز وین انسٹالنگ py.exe ہے۔ اس کو چیک کرنا بہتر ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹر کے حقوق ہیں تو یہ انسٹالیشن کو زیادہ مستحکم بنائے گا اور کسی بھی قسم کے پرمیشن ایشو سے بچنے میں مدد دے گا۔ اگر آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں یا آپ کے پاس ایڈمن کے حقوق موجود ہیں تو اسے چیک رکھنا بہتر ہوگا تاکہ انسٹالیشن کے دوران کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹر کے حقوق نہیں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں پائتھن انسٹال کرنے کے لیے ایڈمن رائٹس ضروری نہیں تو آپ اسے ان چیک بھی کر سکتے ہیں۔ میرا مشورہ، اگر آپ پہلی بار انسٹال کر رہے ہیں یا آپ کو شک ہے کہ یہ آپ کے سسٹم پر صحیح طریقے سے انسٹال ہوگا یا نہیں، تو یوز ایڈمن پریویلیجز انسٹالیشن کو چیک رکھنا بہتر ہے، خاص طور پر اگر پائتھن کو سسٹم کے مختلف حصوں میں رجسٹر یا کنفیگر کرنے کی ضرورت ہو۔ اب میں کسٹمائز انسٹالیشن پر کلک کرتا ہوں تاکہ تمام آپشنز کو ایکسپلین کر سکوں کہ کون سا آپشن کس کام کے لیے ہے اور آپ کو اسے چننے میں آسانی ہو۔ اس طرح آپ اپنی ضرورت کے مطابق ان آپشن کو چیک یا ان چیک کر سکیں گے۔ ڈاکومنٹیشن پائتھن کے فنکشن اور لائبریری کی آفیشیل گائیڈ ہے۔ اگر آپ کو آف لائن دستاویزات درکار ہیں تو اسے چیک کریں، ورنہ آپ آن لائن بھی ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پپ پائتھن کی لائبریریز انسٹال کرنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے اسے ہمیشہ چیک رکھیں تاکہ آپ بعد میں بھی آسانی سے کوئی بھی پائتھن پیکج انسٹال کر سکیں۔ TCL، TK اور آئیڈل GUI اپلیکیشن بنانے اور پائتھن کا بلڈ ان ایڈیٹر استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ گرافیکل اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں یا ایک سادہ ایڈیٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چیک کریں، ورنہ آپ VC کوڈ یا PyCharm جیسے دوسرے IDE استعمال کر سکتے ہیں۔ پائتھن ٹیسٹ سویٹ انسٹالیشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن عام صارفین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پائتھن لانچر مختلف پائتھن ورژنز کو مینیج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کے کمپیوٹر میں پہلے سے پائتھن انسٹال ہے یا آپ مستقبل میں مختلف ورژن انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اسے چیک رکھیں۔ انسٹال فار آل یوزرز پائتھن کو پورے سسٹم کے لیے انسٹال کرتا ہے۔ چونکہ میں اپنا کمپیوٹر اکیلے استعمال کرتا ہوں اور میرے پاس یوزرز کی ٹیم نہیں ہے، اس لیے میں اسے ان چیک کر رہا ہوں۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اسے چیک یا ان چیک رکھ سکتے ہیں۔ میں نیکسٹ پر کلک کر کے انسٹالیشن کے اگلے مرحلے پر بڑھوں گا۔ یہاں پر موجود ایڈوانس آپشنز کے ہر آپشن کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق انہیں چیک یا ان چیک کر سکیں۔ انسٹال پائتھن فار آل یوزرز، یہ پائتھن کو پورے سسٹم کے لیے انسٹال کرتا ہے۔ اگر کمپیوٹر پر ایک سے زیادہ یوزرز ہیں تو چیک کر دیں، اگر صرف آپ پائتھن استعمال کریں گے تو ان چیک رہنے دیں۔ ایسوسیٹ فائلز ود پائتھن، یہ پائی فائلز کو پائتھن سے جوڑ دیتا ہے تاکہ آپ ڈبل کلک کر کے پائتھن اسکرپٹس رن کر سکیں۔ اگر فائلوں کو ڈبل کلک سے کھولنا چاہتے ہیں تو اسے چیک کریں۔ اگر ہمیشہ ٹرمینل یا IDE سے پائتھن چلائیں گے تو ان چیک رکھیں۔ کریٹ شارٹ کٹس فار انسٹالڈ اپلیکیشنز، یہ پائتھن اور اس کے ٹولز جیسے آئیڈلز کے ڈیسک ٹاپ اور اسٹارٹ مینیو میں شارٹ کٹس بناتا ہے۔ اگر آسان رسائی چاہتے ہیں تو اسے چیک کریں، اگر آپ کو شارٹ کٹس کی ضرورت نہیں تو اسے ان چیک رہنے دیں۔ ایڈ پائتھن ٹو انوائرمنٹ ویریبلز، اس کو پہلے مرحلے میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ ایڈ پائتھن ڈاٹ ایگزی ٹو پاتھ جو پہلے مرحلے میں تھا، یہ وہی ایک ہی چیز ہیں۔ پری کمپائلڈ اسٹینڈرڈ لائبریری، یہ آپشن پائتھن کی لائبریری کو دوبارہ کمپائل نہیں کرتا، اس لیے ڈیفالٹ رہنے دیں۔ ڈاؤن لوڈ ڈیبگنگ سمبلز والا آپشن ان چیک رکھیں، یہ عام صارفین کے لیے ضروری نہیں، یہ صرف ڈیولپرز کو پیچیدہ مسائل حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ڈاؤن لوڈ ڈیبگنگ بائنڈریز ریکوائرز واز 2017 اور لیٹر والا آپشن بھی ان چیک کریں، یہ صرف اس وقت ضروری ہے جب آپ پائتھن کے ساتھ C++ ایپلیکیشن بنانا چاہتے ہوں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ آخر میں ڈاؤن لوڈ فری تھریڈڈ بائنڈریز ایکسپیریمنٹل والا آپشن بھی ان چیک ہی رہنے دیں، یہ فیچر ابھی تجرباتی مرحلے میں ہے اور عام استعمال کے لیے تیار نہیں۔ ان تینوں آپشنز کو ان چیک رکھنا عام صارفین کے لیے بہتر ہے، صرف ایڈوانس ڈیولپرز انہیں چیک کریں جب خاص ضرورت ہو۔ انسٹال لوکیشن ڈیفالٹ رکھیں جب تک کہ آپ کو کسی خاص جگہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اب ہم نے تمام ضروری کسٹم سیٹنگز مکمل کر لی ہیں۔ اب انسٹالیشن کو مکمل کرنے کے لیے بس انسٹال بٹن پر کلک کریں، اس کے بعد انسٹالیشن کا عمل شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ سبز لائن آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ
پائتھن آپ کی منتخب کردہ سیٹنگز کے مطابق سسٹم پر انسٹال ہو رہا ہے۔ چند لمحوں بعد جب اسکرین پر سیٹ اپ واز سکسیسفل لکھا آئے گا تو سمجھ لیں کہ پائتھن کامیابی سے انسٹال ہو چکا ہے اور اب یہ آپ کے استعمال کے لیے تیار ہے۔ اور اب وہ خاص ٹپ جس کا وعدہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، ایڈ پائتھن ٹو پاتھ والا آپشن انسٹالیشن کے شروع میں لازمی چیک کریں۔ یہ چھوٹا سا چیک باکس آپ کے لیے پائتھن کو کہیں سے بھی کھولنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی آپ CMD یا پاور شیل میں کہیں سے بھی پائتھن چلا سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو آگے جا کر آٹومیشن یا پروجیکٹس پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ پائتھن ہمارے سسٹم پر صحیح طریقے سے انسٹال ہو چکی ہے یا نہیں۔ IDLE کے ذریعے چیک کرنا۔ سب سے پہلے سٹارٹ مینیو میں جائیں اور وہاں IDLE لکھیں۔ جب پائتھن IDLE کا آئیکن نظر آئے تو اس پر کلک کریں۔ IDLE کا مطلب ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ انوائرمنٹ۔ یہ پائتھن کے ساتھ خود بخود انسٹال ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایسا انٹرفیس ہے جہاں ہم پائتھن کوڈ لکھ کر چیک یا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ IDLE پر کلک کریں گے ایک نئی ونڈو کھلے گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم پائتھن کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم نیچے دیا گیا کوڈ لکھتے ہیں، پرنٹ پائتھن انسٹال سکسیسفلی، اور انٹر دبائیں۔ اگر آپ کو اس کے نیچے یہی لائن نظر آئے تو مبارک ہو، پائتھن آپ کے سسٹم پر کامیابی سے انسٹال ہو چکی ہے۔ طریقہ نمبر 2، کمانڈ پرامپٹ کے ذریعے چیک کرنا۔ اگر آپ چاہیں تو پائتھن کی انسٹالیشن چیک کرنے کا دوسرا طریقہ کمانڈ پرامپٹ کے ذریعے ہے۔ سٹارٹ مینیو میں جائیں اور کمانڈ لکھ کر کمانڈ پرامپٹ کھولیں۔ اب اس میں یہ کمانڈ ٹائپ کریں python/version اور انٹر دبائیں۔ اگر آپ کے سامنے پائتھن کا ورژن نمبر آ جائے جیسے پائتھن 3.12.3 تو اس کا مطلب ہے پائتھن کامیابی سے انسٹال ہو چکی ہے اور آپ کے استعمال کے لیے تیار ہے۔ میری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ SRT سب ٹائٹل فائل بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو دائیں والی ویڈیو پر کلک کریں۔ اگر آپ ڈیپ سیک AI کو اپنے کمپیوٹر پر لوکلی انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو بائیں والی ویڈیو پر کلک کریں۔ میں آپ کو وہیں ملوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔